غریدہ بطور صحافی اور تجزیہ کار اور اینکر ہمارا خیال تھا کہ جب میٹنگز ہوتی ہیں تو پھر ایمبیگوٹی کم ہو جاتی. اب لندن کے اندر میٹنگز ہوئیں, مریم اورنگزیب کی طرف سے یہ سب کو ایک پیغام بھیجا گیا کہ مریم اورنگزیب کا اہم ترین بیان, پھر 4-5 نکات اس کے اندر, مریم نواز بھی آج بولیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی تصویر کلیئر ہوئی ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ لندن میٹنگ بذات خود ایک بہت بڑا ایمبیگٹی ہے, ایک بہت بڑا ابہام ہے کہ آخر لندن میں آپ کو اجلاس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ایسے کون سے معاملات تھے کہ جو کہ حکومت, جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود ڈیل نہیں کر سکتے. جو مسلم لیگ نون میں ہاؤس آف نون ہے, ناٹ ہاؤس آف شین, جو ہاؤس آف نون ہے وہ اپنی اسرٹیونیس برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ وی آر کالنگ دا شاٹس, وی آر ٹیکنگ دا ڈیسیژن. ابھی بھی جو لیڈر ہے مسلم لیگ نون میں وہ نواز شریف ہی ہیں اور ان کی جانشین مریم نواز ہی ہوں گی. سو مریم نواز کا جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن ہی بظاہر حل ہے, تو مریم نواز نے نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ دیا ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی سوچ بتا دی ہے کہ اس وقت ہمیں فوری الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. ثنا بچا بھی ہمارے ساتھ ہے. ثنا السلام علیکم. آپ بطور صحافی تجزیہ نگار کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے سامنے جو سیاسی منظرنامہ بنا ہے اس میں کوئی یقینی کی کیفیت ہے؟ معاشی اصلاحات کیا کرنی ہے, فیصلے کیا کرنے ہیں, سیاسی معاملات کیسے طے کرنے ہیں, ریفارم کیا کرنی ہے, اور انتخابات کہتے ہیں ہوں گے لیکن کب ہوں گے؟ کچھ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے منظر نامے میں یقینی کی کیفیت؟ اگر ہے تو ہم سے شیئر کیجیے. دیکھیے, یقینی طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. آئی تھنک وہ پاکستانی سیاست میں آپ کوئی بھی چیز حتمی یا یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے. یہ جو لندن یاترا ہے یہ کوئی نجی سرکاری میٹنگ نہیں ہے, یہ آگے کی پلاننگ کے لیے ایک بیٹھک ہے. اور یہ پلاننگ اس تناظر میں کی جانی ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل فورم پر نہ صرف یہ کہ آپ نے مانگنا ہے, آپ نے کچھ دینا بھی ہے. اب آپ کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے اپنی اپنی جو کنڈیشنز ہیں اور اپنی اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہیں. تو اس وقت آپ جو بھی کرتے ہیں, آپ کو نہ صرف یہ کہ آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں, آپ نے کسی کے ہاتھ پھیلائے ہوئے کو بھی میٹ کرنا ہے. تو اس طرح سے کہہ دینا کہ یہ صرف ایک سیاسی میٹنگ یا سیاسی یاترا ہے, یہ نہیں ہے. اور اب میں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان بھی ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, سعودی عربیہ کی کیا ڈیمانڈز ہیں, چین ہم سے کیا چاہتا ہے, بہت سارے ایسے معاملات ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں وہ فیصلے تو عملاً طے ہو چکے, یعنی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں. معاشی فیصلے جو ہیں وہ ہمارے اتحادیوں نے یا جن سے ملٹی لیٹرل ادارے جن سے ہم نے پیسے لینے ہیں یا امداد لینی ہے انہوں نے طے کر دیے ہیں. ریفارم کے اوپر اتحادیوں کے اندر پہلے سے بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ریفارم کرنی ہے, الیکشن ریفارم کرنی ہے, نیب کا معاملہ طے کرنا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ان اے وے سرٹینٹی میں کنورٹ ہوتی ہیں تو پھر غیر یقینی کی کیفیت کیوں چل رہی ہے؟ کیا شہباز شریف کو ایڈریس ٹو دا نیشن کرنا چاہیے اور ان تمام سوالوں کے جواب کرنے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ آئی تھنک کہ اس وقت جو میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کچھ فیصلے تو ہو چکے ہیں, لیکن بہت سارے فیصلے جو اس وقت موجودہ وقت میں کیے جانے ہیں, چاہے وہ عمران خان صاحب کا ایک ریٹرک ہو, ان کا ایک مانترا ہے جو وہ روز اس میں اپنی ایک نئی انرجی ڈال رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پلیز لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جو جنرل فیض کا معاملہ ہے وہ بھی اٹس ناٹ آف دا ٹیبل. صرف یہ نہیں کہ جنرل فیض از ان دا رننگ فار چیف آف آرمی اسٹاف, یہ بھی ہے کہ جنرل فیض کو آگے کہاں پوسٹ کرنا ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ ان کو نہ کوئٹہ پوسٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کو, مطلب خیر دس ناٹ مائی پلیس ٹو سے, بٹ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہی از ان دا رننگ فار چیف آف آرمی اسٹاف, بٹ اف ناٹ میڈ چیف آف آرمی اسٹاف ویئر از ہی گوئنگ ٹو بی پوسٹڈ. دیٹ از امپورٹنٹ. بٹ آئی تھنک واٹ از ہیپننگ ان لنڈن از they are discussing, validating اور implementing اور execution کے planning ہو رہی ہے. تو جب شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے I think کہ تھوڑی سی clarity آئے گی مزید. We will have a date for elections and we will have a certain time period جس میں یہ سیٹ اپ چلنا ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال. اس میں دلچسپ بات یہ ہے غریدہ انسانہ کہ آج میں نے دیکھا کچھ تصاویر جاری کی گئیں شہباز شریف صاحب کی, ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے اس کے سی ای او کے ساتھ تصاویر جاری کی گئی. تو میں تو پریشان ہو گیا, میں نے کہا پتہ نہیں یہ تو لاہور میں کیا موجود ہیں شہباز شریف صاحب, جس طرح خاموشی سے گئے کیا واپس آ گئے؟ تو پھر میں نے
تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ تصویریں سنڈے کی تھیں جی. اور آج ان کو جاری کیا گیا. سو ان اے وے اس حکومت کو پتہ ہے, شہباز شریف کی حکومت کو, کہ یہ 2-3 دن کا گیپ بھی پبلک پرسیپشن کے اندر بہت بڑے گیپ میں کنورٹ ہو سکتا ہے. تو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ نہیں ہم موجود ہیں. بالکل صحیح بات. تو اس موجودگی کا سب سے امفیٹک سٹیٹمنٹ کیا ہوگا ان کی طرف سے جب وہ لندن سے واپس آئیں؟ دیکھیں لندن سے واپس آ کے, بلکہ آئی تھنک لندن سے واپس آنے کے بعد, جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا قوم سے خطاب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, بٹ پہلے تو آپ کو ریزننگ دینی چاہیے, لاجک, کہ آپ وہاں گئے کیوں ہیں. دیکھیں میرا 2-3 بنیادی قسم کا اس پہ اختلاف ہے. ایک تو آپ کو لندن جانا نہیں چاہیے تھا, اس سے سب سے پہلا تاثر منفی یہ گیا کہ حکومت پاکستان میں اور کر آپ لندن رہے ہیں. عمران خان کا بیانیہ کہ امپورٹڈ حکومت ہے, آپ نے خود اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ جی بالکل ہم باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں. عمران خان کا جو امپورٹ کا ایشو ہے نا وہ لندن سے واشنگٹن سے, جہاں سے بھی ہے, لیکن لندن تو ان کے لیے دیکھیں, لندن کا تو کبھی نام ہی نہیں لیا انہوں نے. یوکے کی بات نہیں کرتے, وہ ٹھپا لگا دیا نا آپ نے کہ جی باہر بیٹھ کے حکومت چلائی جا رہی ہے. ایک چیز نمبر 1 چیز. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جس طرح کا بھی آپ کا معاملہ ہو, لیکن آپ حکومتی معاملات پاکستان سے باہر بیٹھ کے, وہ بھی لنڈن میں جہاں پہ دنیا بھر کی ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس قسم کے سینسٹیو معاملات وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. کوئی بگنگ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو آپ کس طرح ڈسکس کر سکتے ہیں معاملات کو ایک لنڈن میں بیٹھ کے؟ یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی وائز بہت سینسٹیو ایشو ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک جتنا ہم نے پڑھا ہے, مطالعہ کیا ہے, کہ کبھی ایسا ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں کہ حکومتی معاملات لندن بیٹھ کے چلائے جا رہے ہوں. تو یہ ایک جو پبلک پرسیپشن گئی ہے نا, اور اس کا جو ایک ٹیکنیکل ایلیمنٹ ہے, اس کو ایڈریس کریں آپ وہاں سے پاکستان آنے سے پہلے. اب کل سے جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب کا بیان آیا کہ جی اہم اعلان, وہ کل سے ہم بار بار سن رہے ہیں جی اہم اعلان, لیکن وہ آتا نہیں ہے. وہ جیسا ہوتا ہے نا شیر آیا, وہ ابھی تک آ نہیں رہا. تو آپ پریس کانفرنس میں بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کون سے بڑے فیصلے کیے ہیں, اور کون سے ایسے بڑے فیصلے ہیں جو صرف نون لیگ کر سکتی ہے. تبدیل کر لیتے ہیں سنا, شہباز آیا تو نظر بھی تو آئے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر بھی آنا چاہیے شہباز آئے نا, اگر کہ نہیں. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایڈریس ٹو دا نیشنز خان صاحب نے بہت کیے, کلیئرٹی ان میں کہاں تھی, کوئی عملی طور پر آپ نے کیا اقدامات دیکھے جو کہ عوام کے ریلیف میں کنورٹ ہوئے. سو آئی ریئلی ڈونٹ تھنک کہ عوام کو اس چیز کی پرواہ ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں, لندن میں کرتے ہیں, GHQ میں کرتے ہیں, پنڈی میں کرتے ہیں, برطانیہ میں کرتے ہیں, امریکہ میں کرتے ہیں, سازشیں کہاں رچائی جاتی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اس سے عوام کو کوئی سروکار ہے. جو عوام کی کنسرنز ہیں وہ آج ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے, ایک بلند ترین سطح پر ڈالر ہے آپ کا, آپ کی کموڈٹی پرائسز میں کوئی کمی نہیں آ رہی, آپ کی IMF کے ساتھ کیا پلاننگ ہونی ہے اس میں ایک انسرٹنٹی ہے, آپ کی پوری اکنامک چیزیں جو ہیں وہ سٹینڈ سٹل پر ہیں. آپ نے ایک نہیں 2 بجٹ پیش کرنے ہیں, ایک فوری طور پر, ایک اگلے سال میں. تو آپ نے اس پر کیا کرنا ہے, عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے, لوڈ شیڈنگ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. عوام کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ ڈیسیشنز کون کرتا ہے, کہاں ہوتی ہیں. عوام کو یہ سروکار ہے کہ ان تک کیا چیز مٹیریلائز کرتی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ریئلی میٹرز. اور لندن میں بیٹھ کے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری پلاننگ کی اور بارہا کی ہیں, اور یہاں پہ جہاں پلاننگ ہونی چاہیے وہ کبھی بھی نہیں ہوتی.